بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہم بہت ہی اہم موضوع پہ بات کریں گے۔ معاشرے کا جو نظام ہے اس میں قرآن و سنت کی کیا حیثیت ہے، اور معاشرے کا جو تربیتی نظام ہے قرآن و سنت اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں، کس طرح بچوں کی تربیت ہوتی ہے، بڑوں کی ہوتی ہے، خواتین کی، بزرگوں کی، ہر موقع پہ جہاں پہ بھی کسی کو سیدھا کرنا ہے، ڈائریکشن دینی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اور اس کی تشریح میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کی سنت کیا کہتی ہے، کیونکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے میں بھی یہ دو حصے ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ جی ہمارے ساتھ روزانہ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن، کتاب و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں موضوع کے متعلق، اور آج ہمارے گیسٹ ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار بخاری صاحب۔ السلام علیکم۔ تو ڈاکٹر بخاری صاحب نومل میں ایچ او ڈی بھی رہے ہیں اور ابھی بھی وہاں پروفیسر ہیں، اور مسلسل سیرت ایوارڈز جیتے ہیں انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے، اور بہت سے آرٹیکلز، کانفرنسز اور وزٹس، سب کچھ۔ ڈاکٹر بخاری صاحب، ہم پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن سے بات شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تربیت کا جو نظام ہے اسلام کا، قرآن ظاہر اس کی بنیاد ہے، اور فاقم وجہک للدین حنیفہ توحید سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیے کہ وہ کیا نظام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ان کے لیے جو آپ نے وظائف نبوت مختص کیے، اس میں ایک آپ کا جو وظیفہ نبوت ہے وہ ہے تزکیہ، اور تزکیہ نام ہی تربیت کا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے اور جاہلیت میں پوری طرح لتھڑے ہوئے تھے، جاہلیت کے رسم و رواج ہیں، جاہلیت کی تمام عادات ہیں، ان سب کا وہ پوری طرح ایک مجسمہ تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی تربیت کرنا تھی، ان کو ایک اسلامی معاشرے کے مطابق بنانا تھا، تو قرآن کریم میں ان کے لیے وہ آیات نازل فرمائی گئیں جس کے ذریعے سے ان کو تربیت دی گئی، اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تربیت کا انتظام کیا، اور ان میں سے جاہلیت کے جتنے بھی اس قسم کے ایسے اثرات تھے یا جو جراثیم کہہ لیجئے، ان سب سے پاک کیا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا کہ یہ ابن السودا، کچھ تانا دے دیا؟ جہاں ایک کالی کروٹی کے بیٹے۔ تو آپ سخت ناراض ہوئے، سختی سے ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، کہ تم تو ایسے شخص ہو جس میں اب تک جاہلیت باقی ہے۔ حالانکہ ان سے بڑا پیار بھی تھا۔ بالکل وہ تو تھا، لیکن ظاہر کہ جو چیز بری ہے تو سو بری ہے، فوراً اصلاح۔ فوراً اصلاح ہونی چاہیے۔ تو وہی پھر آپ نے ان کی تربیت فرمائی، اور انہوں نے بھی فوراً مانا اس بات کو، اور یہ اعتراف کیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اپنا چہرہ زمین پہ رکھ کے کہا بلال سے کہ تم اپنا پاؤں مجھ پر، میرے چہرے پہ رکھو، تاکہ میرے دل سے یہ اس قسم کی جاہلیت جو ہے یہ نکل جائے، کیونکہ وہ ایک سردار تھے، بڑے آدمی تھے۔ تو بہرحال دیکھ لیجئے کہ یہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تصور کی تربیت کرنی ہے۔ اور پھر اس میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں جا بجا وہی تربیتی نمونے دیے گئے ہیں ہمیں کہ جس کے ذریعے سے اس امت کی تربیت ہو سکتی ہے۔ اب اس میں دیکھ لیجئے سورہ لقمان میں جو اللہ تعالیٰ نے لقمان کے بارے میں کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ نَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور پھر ان کا وہ بات شروع کی ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ۔ تو دیکھیے باپ نصیحت کر رہا ہے بیٹے کو، تربیت کر رہا ہے اپنے بیٹے کو، اور پھر پیار سے کہہ رہا ہے کہ میرے بچے، میرے لخت جگر، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ تو یہ وہی جاہلیت کا تصور تھا، شرک، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، بتوں کی پوجا۔ تو وہ بچپن سے ہی اس سے نکال دینی ہے ایسے دلوں سے کہ کہیں بچے بھی اس سے متاثر نہ ہوں۔ تو یہ فرمایا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جہاں اللہ اپنا ذکر فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کا، وہاں والدین کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ یہ بھی تربیت کا حصہ ہے۔ یہ بھی تربیت کا حصہ ہے کہ جہاں اللہ کی عظمت اور اس کی ذات باری تعالیٰ کی عبادت ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کی خدمت ہے، ان کے احسان ماننا ہے۔
تو یہی فرمایا کہ پھر والدین کا ذکر ہے، وصینا الانسان بوالدیہ، تو ہم نے والدین کے حوالے سے انسان کو وصیت کی ہے. تو اس سے سمجھ لیجئے کہ پھر اس کے بعد دوسرے چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس میں بھی پھر توحید کا ذکر آ جاتا ہے، وہاں پہ ہی بتا دیا. تو تمام چیزیں اسی بات کی دلالت کرتی ہیں کہ قرآن کریم میں تربیت کا انتہائی خوبصورت انداز ہے. سورہ کہف اٹھا لیجئے، وہاں پہ بھی جو اللہ تعالیٰ نوجوانوں کے بارے میں فرمایا کہ انہم فتیۃ آمنوا یعنی بربہم، ایمان پہلی سیڑھی. پہلی چیز وزدناہم ہدیٰ، ہم نے اب توفیق دے دی ان کو اچھا ہدایت. ڈاکٹر صاحب، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر تربیت تو نہیں ہو سکتی نا. نہیں ہو سکتی نا. وہ جو اتنے مینرز ہم ورلڈ وائڈ سکھاتے ہیں، ہمارے بچے بڑے مہذب ہیں. تو وہی ہے نا، جب لائٹ چلی جاتی ہے تو پھر ڈاکے ہی پڑتے ہیں. بالکل ایسا ہوتا ہے. جی ہاں، کئی دفعہ ٹرین میں ہوا ہے، باہر کے مہذب ملکوں میں بھی. ٹرین میں کیا اسٹورز سارے لٹ گئے. حالانکہ اس طرح تو پاکستان میں لوگ کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتا الحمدللہ. جیسے آگ لگی ہوئی تھی، لوگ کچھ لوٹ مار پہ لگے ہوئے تھے. تو ایک مہذب معاشرہ جسے وہ کہتے ہیں، نام نہاد مہذب معاشرہ، اس کی یہ مہذب معاشروں کا حال ہے، یہ حالت ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے نا. ایمان نہیں ہے. تو اچھا ڈاکٹر بخاری صاحب، تربیت کا جو بڑا گہرا ایک ٹاپک ہے، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایمان اس کی پہلی سیڑھی ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت اور ان کے اولاد کی تربیت کے بارے میں کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وبعد. دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی ایک نمونہ ہے ہمارے لیے، بڑی مشقتوں والی زندگی. اور قرآن مجید نے اس حوالے سے بڑی ایک اہم بات کی ہے، ان ابراہیم کان امتاً. واہ، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھی. وہ اکیلے ہی امت تھی. ہاں، یعنی امت کوئی اصلاح کے لیے جو چیزیں ضرورت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پائی جاتی ہیں. ماشاءاللہ. اور پھر دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کوئی ایسے ترقی کے کام نہیں کیے، جس طرح پل بنایا اور یہ کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصیت بنائی، امت بنائی. جب امت بن جاتی ہے تو ساری چیزیں خود بن جاتی ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سی مراحل زندگی کے قرآن مجید نے ڈسکس کیے ہیں. اس میں ہر مرحلہ ان کا فوکس کیا ہے. جی، اس میں اگر آپ دیکھیں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کیے تو ایک تو عقیدہ ہے. سبحان اللہ. عقائد کے حوالے سے جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان ربی، میرا رب جو ہے اس کو مشرق سے لاتا ہے اور تم اس کو مغرب سے لا کر دیتے من مشرق فبہت الذی کفر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عملی زندگی کے جو اخلاقیات کا سبق دیا، جو عبادات کا سبق دیا، وہ سارا کا سارا اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے. پوری ملت ہے نا، ملت تو عقائد کا مجموعہ ہوتا ہے. جی جی، کہ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں آئیں گے تو سمجھیں ہم نبی علیہ السلام کے طریقے پہ بھی نہیں ہیں. ان کو بھی کہا گیا فالو کریں، وہ تو توحید کی یادگار تھے. جی، اب جو شرک جو ہے، اس کا جو رد کرنا اور اس کو چھوڑنا، وہ کیا طریقہ کیا اس کا، کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے شرک سے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ شرک کو سمجھا جائے. شرک ہے کیا؟ یہ بھی تو تربیت کے خلاف ہے نا. جی، اب ہمارے ہاں جو شرک ہے وہ یہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان مشرک نہیں ہوتا. جی، حالانکہ سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم، یعنی شرکیہ اعمال وغیرہ ہوتے ہیں، بعض اس ہوتے سے ہیں. منع کیا ہے. تو اس طریقے کے ساتھ شرک کی سمجھا جائے. شرک ہے کیا؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کے افعال کے ساتھ اور اللہ کے افعال کے تقاضوں کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا دینا. صحیح. اور اس کو جب یہ جو شرک ہے اتنا بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، قرآن مجید نے اس کے ظلم عظیم کہا ہے. لظلم، وہ عربی میں ہے نا کہ انتہائی بہت ہی بڑا ظلم ہے. اچھا، ایک سوال ہے ڈاکٹر سہیل حسن صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، توحید کی تربیت سب نبیوں نے کی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے بھی کی ہے، حضرت حسن حسین اور حضرت اسامہ، حضرت زید، سب کو سمجھایا. ماشاءاللہ وہ بڑے پکے موحد تھے. اس کا مومن کی شخصیت اور کردار سازی پہ اثر پڑتا ہے عقیدے کا؟ جی، یقیناً اس پہ اثر پڑتا ہے. اس کے بغیر تو آدمی کا عقیدہ درست ہو ہی نہیں سکتا ہے. کہ اسی لیے کہ جب اس کو معلوم ہے کہ میرا رب ایک ہے، میرا خالق و رازق ایک ہے، وہ اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت پہ پورا ایمان رکھتا ہے، تو اب اس میں جب اس کو معلوم ہے کہ سب کچھ تو اس کی ذمہ ہے اور میرا کام تو صرف کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، باقی کام اس کا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. ہاں، تو یعنی وہ اتنا فکر مند نہیں ہوتا پھر. ہاں، یہی ہے کہ ذہن اس کا پھر منتشر نہیں ہوتا کہ وہ یہ سوچتا رہے کہ فلاں کے پاس جاؤں، فلاں کے پاس جاؤں، اس سے کہوں، وہ دے گا. نہیں، میرا اللہ ہے، مجھے دے گا.
تو اس طرح پھر اس کو جب ایک پوری یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے صرف رب سے مانگتا ہے تو رب اس کی ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں. یعنی اس کا ویژن بھی کلیئر ہوتا ہے. جی ہاں. یہ ڈپریشن جو ہے نا سر یورپین کنٹریز میں بہت پھیل گیا ہے. بالکل نفسیاتی بیماریاں ساری ادھر سے یہاں آتی ہیں. بالکل یہی وجہ ہے نا کہ جب ہم وہی مادہ پرستانہ ماحول کے عادی بن جائیں گے اور ہر چیز کو مادیت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر وہ ایمان نہیں رہے گا. مثلا ان میں سے کسی کا لاس ہو جائے نا, یا ایکسیڈنٹ ہو جائے, گاڑی تباہ ہو جائے یا کچھ بھی خدا نخواستہ, تو وہ ختم ہو جاتے ہیں اپنے دل میں. بالکل وہ اسی لیے وہ انشورنس پہ ان کا ایمان ہوتا ہے, اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بھی یہی کر دیا گیا ہے کہ انشورنس پہ ایمان شور تو دنیا میں کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے یہی ہے کہ انشورنس کروا لو اور پھر سب کچھ ہو جائے گا, تم مر بھی جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تمہاری بیوی بچوں کو پیسے ملتے رہیں گے, وہ عیاشی کرتے رہیں گے. یعنی ہمارے مرنے پہ بھی ان کو جناب جو ہے چیزیں ملیں گی, تو ہمارے مرنے کا بھی کوئی دکھ نہیں ہے. کوئی دکھ نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے یہی ہے کہ ایمان جو ہے وہ اصل چیز ہے کہ جب اس بات پہ یقین ہو کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو اللہ میرے بچوں کا والی ہے, نگراں ہے, وہ ان کی حفاظت کرے گا, میری بیوی کا, میرے بچوں کا, جو بھی میرا ہے سب وہ حفاظت. سر آج کل والدین چونکہ ہمارے مالی حالات بھی خراب ہیں ملک میں, کبھی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں الحمدللہ, بہت ڈرتے ہیں ہمارے بچوں کا کیا بنے گا, بہت زیادہ ڈرتے ہیں. کیا یہ بھی تربیت کو ناقص کر دیتا ہے؟ جی ہاں بالکل یہی چیز تو ہے نا, تھوڑا ڈر تو ہونا چاہیے. ڈر وہ ہماری صرف وہ ہے کہ اس کے لحاظ سے کہ ایک پلاننگ کے لحاظ سے, ترتیب کے لحاظ سے وہ ٹھیک ہے. آپ یہ چاہیں گے آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک دنیا میں بھی کامیاب ہو, آخرت میں بھی کامیاب ہو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف دنیا میں ہی کامیابی چاہتے ہیں, آخرت کی تو ہمیں کوئی فکر نہیں. اس کو سکھاتے بھی نہیں کہ یہ بھی پلان کا حصہ ہے. جی ہاں, تو وہ اس پلاننگ میں یہی ہماری غلطی ہوتی ہے. تو لہذا جہاں پہ ہم اس کو دنیا کی چیزیں سکھا رہے ہیں, اس کو کمائی کے ذریعے بتا رہے ہیں, اس کو ایک کلرک بنا رہے ہیں, یا پھر مال جمع کرنے والا ایک صرف وہ کلیکٹر بنا رہے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ اس نے آخرت میں بھی جواب دینا ہے, آخرت میں بھی کچھ کرنا ہے. وہ ہمارے ہاں سامنے نہیں ہوتا, تو یہیں سے کام خراب ہو جاتا ہے. بہت عمدہ. ناظرین ایک وقفے کا ٹائم ہوا ہے, ہم بات کریں گے انشاءاللہ تربیت کا جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو نظام ہے. وقفے کے بعد اپنے مہمانوں سے بات کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں گفتگو ہو رہی ہے اسلام کے تربیتی نظام پہ, قرآن و سنت کی روشنی میں. پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن نے بتایا کہ قرآن میں تربیت کے کیا نمونے ہیں, اور بھی بات کریں گے. ڈاکٹر بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, عبدالغفار بخاری صاحب. سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے بھی تو بچوں کی تربیت کی ہے, بڑوں کی بھی کی ہے, کہیں بڑے بھی غلطی کر لیتے تھے, تو کیا ان کی بھی تربیت بڑوں کی بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں تربیت کا ایسا عمل ہے کہ ہر انسان کو ضرورت آپ نے سیرت ایوارڈ بھی جیتے ہوئے ہیں, تو سیرت میں تربیت کا ایک نظام ہے. جی بالکل نظام ہے اس حوالے سے. بلکہ میں ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شخص جو ہے وہ آیا اور اس نے بڑی سختی سے بات کی اور صحابہ پر یہ گراں گزرا, اور انہوں نے کہا پکڑتے ہیں اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ نہیں, اس کے ساتھ یہ دیہاتی ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور دوسرا جو واقعہ بڑا مشہور ہے, ایک شخص نے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا, وہ بھی جنگل سے آئے تھے لیکن ان کو علم نہیں تھا نا کہ آداب ور ہے, لیکن جی نیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو, اس کو پیشاب کرنے دو. تو درمیان میں نہ روکو. ہاں نہ چھوڑ نہ. تو اس نے پیشاب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بلا کے بڑی نرمی سے سمجھایا کہ یہ مساجد اللہ کا گھر ہے, اس میں اس عمل سے اوائڈ کرنا چاہیے. وہ پانی بہا دیا اس میں. ہاں, تو گویا کہ ایک بیسک جو طرز عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نرمی تھی, یعنی ٹالرنس. ہاں جی, گفتگو کے اندر نرمی, پریکٹیکل اگزامپل دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس سے ایک سیرت کے حوالے سے بہت سی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اب دیکھیں وہ جو بچہ کھجور کھا لیتا ہے, ڈاکٹر صاحب وہ حدیث ہے نا کہ شاید حسن نے کوئی کھجور پکڑ لی تھی. جی کھجور اٹھا لی. کس طرح حدیث ہے وہ, کیوں آپ نے ان کے منہ سے نکال دیا؟ ہاں تو وہی نا, فوراً آپ نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے, کھجور مت ڈالو. بچے سے کہ منہ سے زبردستی وہ نکال. اس کو یہ بتانا ہی مقصود تھا نا کہ ہم اہل بیت جو ہیں وہ صدقہ نہیں کھاتے, یہ صدقے کی کھجور ہے, جو اہل بیت ہیں ان کو صدقہ نہیں چاہیے, صدقہ نہیں چاہیے. تو اسی لہٰذا پھر یہ اس کے منہ سے نکال دی, تو اس کو یاد رہے گا بچے کو, بچہ ہی ہے, سمجھ جائے گا کہ یہ چیز جو ہے میرے لیے صحیح نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. تو آئندہ وہ پہلے پوچھے گا کیا میں یہ کھا لوں, کیا میں یہ لے لوں. تو اس لحاظ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تربیت یہی کی کہ وہ تو 4 سال کے تھے, جو وہی تو یہی تو ہے. سوچا کہ ابھی یہ 7 سال کا ہو جائے, 10 برس کا ہو جائے. وہ یہی کہا جاتا ہے نا کہ جیسے کہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ تعلیم فی الصغر کالنقش فی الحجر, کہ بچپن کی جو تعلیم ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے. تو یہی چیز جو ہے بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے, خالی ذہن ہوتا ہے, ذہن میں کوئی اس کی اور کوئی چیز نہیں ہوتی.
تو لہذا جب جو بھی آپ کو سکھائیں گے وہ اس کے دل میں، سینے میں، ذہن میں نقش ہو جائے وہ گا. تو والدین نے سکھایا نا، آپ بھی تو نانا تھے، والد ہی نانا تھے. تو سکھایا اس کو. تو ایک بچے کو بھی جو آپ کے ہی دسترخوان پہ کھانا کھا رہا تھا، آپ نے کیا کہا تھا کہ سم اللہ وَكُلْ بِيَمِينِكَ كُلْ مِمَّا يَلِيكَ. وہ چھوٹا بچہ تھا. چھوٹا بچہ تھا، عمر ابن ابی سلمہ، ام سلمہ کا بیٹا، آپ کی ہی تربیت یافتہ کہ دو بچے دیکھو بسم اللہ پڑھ کے. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ مشہور 10 سال خدمت کی، اور جب آئے تھے تب بھی 10 برس کے تھے. ہاں تو وہ کہتے ہیں، دیکھیں ان کا ایک پوائنٹ تھا، اور ایک ان کا پوری زندگی کا 5 سال 10 سال کا انہوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ انس یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا. بچے یہ نوٹس کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا ڈانٹا جو جاتا ہے جو آپ ہمیں بھی سمجھاتے اور رہتے ہیں. ایک ایسا ہوا، ایک وقت آپ نے ان کو کسی کام پہ بھیجا تو وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئے. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے، تلاش کرتے گئے، بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے، پیچھے گئے باقاعدہ. ہاں تو اس کو آرام سے پیچھے سے پکڑا اور مسکرا دیے. ہم پیچھے جاتے ہیں نا، پہلے ایک لگاتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ ہے، خواتین کے ساتھ ہے، بزرگوں کے ساتھ ہے، تربیت کو جس طریقے کے ساتھ ہے پورے آپشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے. اچھا سر، یہ ایک سوال ہے آپ سے. آپ نے اس دن مجھے بھی کہا تھا کہ ذرا اپنے بچے پہ تھوڑا نرمی سے بولا کرو. تو آپ تو کہہ سکتے ہیں، ہمیں ڈانٹ بھی سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سر اس وقت ہمیں بھول جاتا ہے غصے میں. کوئی حل ہے اس کا؟ بچے بڑے شرارتی ہیں. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت کی ہے، تو کسی نے جب پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ لا تغضب. اللہ، وہ تو 3 دفعہ پوچھا تھا. 3 دفعہ کہا غصہ مت کرو. تو یہ مطلب یہ ہے کہ غصہ تو ایک فطرت ہے، وہ فطری طور پر آتا ہے. انسان کو برا لگتا ہے تو غصہ آئے گا. بیوی کے اوپر ہو یا بچوں کے اوپر ہو یا کسی پر بھی ہو تو غصہ یا انسان کا خون جو ہے وہ کھولنے لگتا ہے. تو یہی چیز جو فرمائی جا رہی ہے کہ تم نے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے. والکاظمین الغیظ، وہ کون ہے؟ تو انہی کے لیے تو وہ غیظ و غضب کو کنٹرول کر دے. اسی کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ کنٹرول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہی صاحب ایمان کو ہی حاصل ہوگی، ایک تربیت یافتہ کو ہی حاصل ہوگی. وہ احمق اور پاگل ہوگا جو کس طرح غصے میں پاگل ہو جائے. ہو جاتا ہے. ہو جاتے ہیں کہ جو ہے ذرا بیوی کو فوراً تینوں فائر کیے، نکال کیا، دفع کیا، چل. اچھا، یہ جو 3 طلاقوں کا یہ بھی غصے کی شاخسانہ سب ہے. غصے کا شاخسانہ ہے. بچوں کو مارنا پیٹنا. بعد میں سر آپ کے پاس اور ادھر ادھر لوگوں کے پاس آتے ہیں، ہاں جی اب کیا کریں. اب کیا کریں؟ تو وہی ہے نا کہ جب پہلے سوچ لیتے ہیں، پھر غلط طریقے یوز کرتے ہیں. بالکل، تو پہلے سوچ لیتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. تو یہی ہے، غصے میں لوگ مار ڈالتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کتنے بڑے بڑے. یہ شیطان کا حربہ ہے. تو یہی ہے کہ پھر وہ غصے ہی کی وجہ سے، تو اسی کا ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیے. جو سریع الغضب سریع الفی، آپ نے فرمایا ہے کہ جو جلدی غصہ آئے تو جلدی چلا بھی جائے. یہ کم از کم یہ ہو. یہ ہونا چاہیے. اور سب سے خوبصورت ہے کہ دیر سے غصہ آئے اور جلدی چلا جائے. ہاں یہ بھی ہے. یہ تو کمال ہے. اور اچھی بات ہے کہ دیر سے آئے لیکن فوراً ہی چلا جائے، تو وہ بہت اچھی. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بچہ آپ کی عزت کے بجائے مصیبت کا باعث بن رہا ہے جگہ جگہ پہ، تو آپ کیا کریں؟ آج کل بچے تو بہت اوور ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہی نہیں کہ آپ نے تربیت نہیں کی، خود اپنی بھی نہیں ہوئی نا، پھر اپنی بھی نہیں ہوئی ہے، نہ آپ نے کنٹرول نہیں کرتے کیا. تو اب جا کے آپ چاہتے ہیں جب وہ آپ کے بالکل ہی آپے سے باہر ہو گیا اور نہ ہی آپ کے کنٹرول میں رہا، اب چاہ رہے ہیں کہ اس کی تربیت کرنا. تو جب درخت بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی شاخیں کاٹیں. چلیں بزرگوں کی بات بتا دیں. شیخ عبدالغفار حسن کی، ان کو آپ پہ جب کبھی غصہ آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ صاف بتائیں. جی ہاں، اس میں آپ یہی نے ہے. بھی تو کوئی تھوڑی بہت شرارت وہ تو ظاہر کی ہے ہوگی. ظاہر تو ہے آتا ہے ہی. نا. بالکل بالکل تو وہ آتا ہے. کیسے انہوں نے، وہ تو محدث تھے، اب کیسے انہوں نے کنٹرول کیا؟ وہ تو تھا ہی. ان کا تو یہی ہے کہ وہ غصے میں ہوتے تھے، اگر کوئی لگانا ہے تو لگا بھی دیتے تھے، لیکن ایسا غصہ نہیں ہوتا تھا کہ اس میں بالکل ہی وہ حد سے بڑھ جائیں. سبحان اللہ. اور اصل ان کا یہ رو بھی اتنا ہوتا تھا ہم پر کہ ہم نے کبھی بھی ان کی موجودگی میں یا ان کے سامنے کسی قسم کی ایسی بات نہیں کی جو کہ ان کو برا لگے. ہماری والدہ تھیں، وہ اس معاملے میں یعنی والدہ کا بھی کردار ہے. جی بالکل، وہ بڑا سختی کرتی تھی. کبھی انہوں نے معاف نہیں کیا، کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اچھی طرح اس کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اپنی کوئی واقعہ بتائیں کہ آپ کو کوئی تربیت میں والدین نے کچھ رسیدہ کیا ہو. بچپن میں آپ بھی بڑے شرارتی ہوں گے، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں ہر بچہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ شرارتی اس ہوتا کو ہے. حق ہے شرارتیں کرنا. اور اس میں تھوڑی سی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو 7 سال کی عمر ہے نا، اس سے پہلے لیکن نماز کا بھی حکم ہے کہ اس کو کہا جائے، اپنے ساتھ بچے کو رکھا جائے. صرف کہنا ہے، 7 برس میں مارنا نہیں ہے. تو یہ ایک تربیت کا انداز ہے. سبحان اللہ. اور 7 سال جو ماہرین نفسیات ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ 7 سال سے پہلے جو ہے نا بچے کے اندر وہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، شخصیت بن جاتی ہیں. اس کے بعد جو بلکہ پہلا 1000 دن جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا.
پہلے 1000 دن میں طے ہو جاتا ہے. جی جی. تو اس میں بات تو یہ ہے کہ ہمیں والدین کی طرف سے 2-3 ہمیں ہدایات تھیں. ایک تو نماز میں کبھی کوتاہی برداشت نہیں، اور اس سے بھی زیادہ اخلاقیات کی طرف، اللہ کہ آپ کی نماز اور دوسری چیزیں شاید ہم معاف کر دیں، لیکن اگر آپ نے کسی بڑے سے بدتمیزی کی یا آپ نے جھوٹ بولا، اس پہ بہت بڑی سختی تھی ہم پہ. اچھا، تو اس لیے اس کا فائدہ بھی تو ہو گیا نا. ہاں جی ہاں جی. تو الحمدللہ اب تو اس یہ ہے وقت آپ کو برا نہیں لگتا تھا بچپن میں؟ ہمیں بھی لگتا تھا. ظاہر بات ہے برا تو لگتا تھا، لیکن آج دعائیں دیتے ہیں. جی جی جی. ڈاکٹر صاحب، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے آ کے عرض کیا، بڑی لاڈلی تھی نا، آپ کو پتہ ہے خدیجہ کے بعد ان سے وہ بہت ہی پیار کرتے تھے. اماں جو فوت ہو گئی تھی، انہوں نے کہہ دیا کہ امہات المومنین کی شکایت پہ کہ آپ حضرت عائشہ کے ہاں ہوتے ہیں تو بڑے تحفے آتے ہیں. تو حضرت ام سلمہ نے بھیجا تھا ان کو. یہ کیا صورتحال؟ یہاں تربیت بتائیے جہاں لاڈلی ہے آگے. بالکل. تو اصل بات ہی یہی ہے کہ ایک چیز ہو گئی، ویسے کی فطرت تھی. اب ظاہر خواتین ہیں، ان میں ایک طرح سے ایک شوق، انہوں نے بیٹی کو آگے کیا. جی ہاں، تو انہوں نے بیٹی کو آگے کر دیا کہ فاطمہ تم بات کرو. اب یہ ایموشنل ٹریننگ کی بات ہے. بالکل. تو یہاں پر بھی آپ نے صاف کہہ دیا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی کرو، بس آگے یعنی تربیت میں کلیئر کٹ اصول ہے. بالکل واضح اصول ہے. اور پھر اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ حق کی بات ہے، کتاب و سنت کی بات ہے، وہاں پہ یہ پیار، لاڈ، ناز، نخرہ نہیں چلے گا. اچھا، وہاں پہ وہی چیز ہوگی جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول. جب ایک بچے کے منہ سے کھجور نکال رہے ہیں، کیوں نکال رہے ہیں؟ اب بچہ روئے گا، ضرور ہے کہ وہ پھر کچھ نہ کچھ احتجاج کرے گا، جی، لیکن یہ نہیں ہے کہ بچہ ہے رو رہا ہے چلو دے دو اس کو، جیسے آج کل کرتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے موبائل پکڑا دو اس کو، اور وہ پھر وہ دیکھتا رہے الٹی سیدھی چیزیں. تو وہ ہم کرتے ہیں. خواتین تو بڑے آرام سے ہی کرتی ہیں کہ چلو ہم کام کرنے نہیں دے رہا بچہ، لو یہ لو. حالانکہ وہ گھریلو جو خواتین ہیں ان کا سب سے بڑا کام بچوں پہ توجہ دینا تھا. توجہ دینا ہے. وہ ہم بھی کہتے ہیں چلو یہ بھی جاب کرے، میں بھی کروں، کمائی آئے گی. چلو جو یہ اور بڑا ظلم ہے. اسی لیے پھر یہی چیز ہے کہ جب ہم نے تربیت کا وہ صحیح طریقہ نہیں اپنایا ہے تو پھر بچے جو ہیں جب ان کی ایک بنیاد ہی ٹیڑھی پڑ جاتی ہے تو پھر وہ نشو و نما بھی ٹیڑھی ہوگی، تو وہ نہیں اوپر ہوگا. تو اس کے بعد جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ جب باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر باپ کو یہ بڑا مسئلہ تھا، یہ تو بہت خطرناک. پھر یہی ہے کہ وہ اس کو مارے گا، پیٹے گا، اس کو برا بلا کہے گا، وہ بھاگ جائے گا، گھر سے نکل جائے گا. اس کا مطلب بنیاد میں غلطی کی تھی. وہی نا، بنیادی غلطی یہی تھی کہ والدین نے سے اس کو نہیں دیکھا. اچھا ڈاکٹر بخاری صاحب، ایک واقعہ اور بھی ہے. اسامہ بن زید نبی پاک کے محبوب تھے، حسن کی طرح رکھتے تھے ان کو. انہوں نے سفارش کر دی تھی کہ فاطمہ مخزومیہ کا ہاتھ نہ کاٹیں، وہ بڑے اونچے خاندان کی خاتون ہیں. تو وہ تو بڑے پیارے تھے نبی پاک نے، پھر بھی آپ نے غصہ کیا تھا اس بات. چونکہ یہ اصول کی بات ہے، حدود اللہ کی بات ہے، اور بلکہ یعنی حدود اللہ میں کمپرومائز کوئی نہیں. التشفع فی حد من حدود اللہ. سبحان اللہ. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. یہ تو فاطمہ بن خزیمہ ہے. اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ حالانکہ وہ کتنی پیاری تھی ان کے لیے، کتنی لاڈلی. یعنی اصول اور کی جو بات ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا، لیکن اس بچے کو تو بڑے لوگوں نے آگے کیا یار تم سفارش کر دو. چلو ایک تربیت کا نظام ہے. آپ نے اس بچے کو نہیں ڈانٹا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بات تو اس بچے نے آگے کی تھی، سفارش کی تھی، آپ نے سب کو خطبہ دیا تھا. اس کی بات یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا تخاطب کا. یعنی تربیت ہمیں آتی بھی تو ہو نا. پریکٹیکل اگر کوئی غلطی کرتا ہے نا، اس کو نہیں کرنا، اس کو مخاطب نہیں کرنا، بلکہ جنرلائز کرنا. ہاں، جنرلائز نہیں کرنا، بلکہ جنرلائز کرنا ہے. اس کو پوائنٹ نہیں کرنا کہ تم نے غلطی کی ہے، اس کی رسپیکٹ خراب ہوگی. ہاں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایک جنرل اصول جو ہے وہ کنوے کیا ہے. جنرلائز جو ہے وہ بات کی ہے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے، لوگ ایسے کرتے تھے. بلکہ اس میں تو ایک تھوڑی سی روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت اسامہ کو بھی تھوڑا سا انہوں نے کہا ہے کہ التشفع. اچھا، التشفع یعنی تھوڑا سا. ہاں، لیکن اس کے بعد ہاں اصول. لیکن سر جتنی دوا کی ضرورت تھی اتنی دی نا. جو ہم اپنے بچوں پہ یعنی بہت زیادہ جب رد کرتے ہیں تو اس کا بھی تو نقصان ہوتا ہے. اس کا نقصان وہ ریئیکٹ کرتا ہے. اچھا سر، ایک سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے مکالمہ کیا ہے. والد تو بڑی جگہ پہ ہیں، اور 4 دفعہ کہا یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی. آگے سے اس نے یا ابراہیم کہا. بڑا سخت بندہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اتنا صبر تھا کہ اپنے ابا کی تربیت میں بڑی نرمی سے بات کر رہے ہیں. جی ہاں، بالکل وہی ہے کہ باپ کا مقام بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے. ماں باپ کے دونوں کے بارے میں کہا ہے کہ اگر وہ تمہیں ماریں بھی، تمہارا مال بھی لے لیں، تب بھی تم ان کے خلاف نہیں کہنا. ہاں، اف تک نہیں کہنا، کھڑے نہیں ہونا.
ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنی. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ یہ دیکھیے، تربیت دکھائی جا رہی ہے. یا ابتی، یا ابتی، میرے ابا جان، میرے ابا جی، جو بھی ہم کہہ رہے ہیں اپنے یہاں جیسے ہم کہتے ہیں پیار سے، اسی طرح مخاطب کرتے رہے. انہوں نے یہ صاف کہہ دیا، نکل جاؤ، ہمارا پتھروں سے مار دوں گا، اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے. وہجرنی ملیہ، چھوڑ دو مجھے، چلے جاؤ. بندہ تھا. تو کتنی سختی تھی ان کے اس میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، چلے گا فوراً. اور یہی کہا کہ میں تو دعا کرتا بڑے رہوں دکھی گا، ہو کے گئے ہوں گے. دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ میں منع نہیں کہ جاؤں، میں کرتا رہوں گا دعا. پھر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، لیکن وہ اسی بات پہ تھے کہ میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہا بھی، تو اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، تو اس دن مجھے رسوا مت کرنا. اللہ. تو ظاہر ہے کہ باپ کا معاملہ تھا. اس سے ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے کہ آپ دعوت کا جو پیغام ہے نا وہ کنٹینیو کرتے رہیں مکالمہ کرتے ایک ہی دفعہ نہیں ختم کر دیں. ہاں کنٹینیوسلی اس پہ آپ مکالمہ کرتے رہیں، ڈسکشن کرتے رہیں کہ اس میں کبھی اکتا نہ جائیں. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے. بہت مشکل کام. تو اس لیے ہمیں اگر اس کے نتائج ہمیں نہیں سامنے آتے تو ہم بہت زیادہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو نتائج اللہ کے ذمہ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. بہت ہی خوبصورت مثالیں سنت سے آپ سے سنی. یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید کتاب و سنت سے نظام تربیت کے اصول اور مقاصد پڑھیں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں گفتگو ہو رہی ہے اسلام کے نظام تربیت پہ. معاشرے میں تربیت ہونی کیسے ہے؟ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن ہیں اور پروفیسر ڈاکٹر بخاری صاحب ہیں. پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب سے بات کرتے ہیں کہ سر ایک واقعہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ ہے. وہ وقت گزرا، پھر اللہ نے اولاد دی، تو پھر وہ واقعہ بیٹے کے ساتھ بھی پیش آ گیا. وہاں بھی وہی پیار سے بولے، یا بنیا، اے پیارے بیٹے، خواب تو آ رہا ہے، میں ذبح کر رہا ہوں. یہ تو بڑا خطرناک سا خواب تھا. کیسے اپنے بیٹے کو کہہ دیا انہوں نے، کنونس کیا؟ وہ یہی ہے نا، جیسے کہ بعض مفسرین یہی کہنا ہے کہ جب وہ، جیسے امام القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب بیٹے کی محبت بڑھ گئی تو جب کہ وہ خلیل الرحمن تھے، اور جب خلیل ہوتا ہے تو وہ ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. آزمائش ہو گئی. تو یہ تو پھر آزمائش آ گئی. اللہ نے آزما لیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، محبت بڑھ رہی ہے نا تمہاری، تو ذبح کر دو اس کو. اس وقت پہلے زمانے میں دیوتاؤں کے نام پہ ذبح ہوتے تھے نا، وہ سٹوریز تھیں. اب تو یہ بڑا خطرناک تو وہ پھر جب کہہ دیا کہ ذبح کر دو، تو پھر یہ اصل چیز وہی بچے کی وہ محبت نکالنی تھی کہ وہ جو خلت ہے اور جو خلیل الرحمن کا مقام ملا ہوا ہے وہ مجروح نہ ہو جائے. اور پھر صرف لٹانا ہی تھا، چھری ہی رکھنی تھی کہ اللہ نے مینڈا بھیج دیا کہ اس کو ذبح کر دو. تو بہت بڑی آزمائش تھی. اور اگر یہی سنت ہو جاتی تو کیا ہم اپنے بچوں کو ذبح کر سکتے تھے؟ مشکل ہو جاتی. تو یہی چیز ہے کہ یہ ہے. اور اصل جو طریقہ یہ ہے، جیسے آپ نے بات کی تربیت کی، تو اس میں وہی چیز بیان کرنی ہے کہ ایک تو ہمارا رب سے تعلق ہے عبودیت کا، اور اس کی الوہیت کا تعلق ہے ہمارے دلوں میں، تو وہ قائم رہے، وہی فطرت. اس کو خراب نہیں، اہداف ہیں. جی ہاں، یہ اہداف ہیں اور اس کے مطابق ہم اور چلیں بھی گے. ہیں اہداف، بالکل بے شمار اہداف ہیں اس میں، کہ ان کو رکھنا ہے کہ اسی عبودیت اور الوہیت والا جو معاملہ ہے اور ہمارے رب کا ہم سے تعلق ہے وہ ہمیں قائم رہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی چیز نہ رہے. نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں جس طرح بھی ہو سکے وہ تربیت، چاہے وہ الفاظ سے کرنی ہے، اقوال سے کرنی ہے، یا افعال سے کرنی ہے. اچھا، یہ بھی ہے. دونوں چیزیں جو ہیں اس لحاظ سے ہم نے ان کو صحیح طور پہ بتانا ہے. یعنی مکس نہ کریں اس کو. بالکل. اپنے سب سے پہلے بات ہی یہی ہے کہ وہ جو اسلوب میں جب ہم جائیں گے یا اس میں اگر بات کرتے ہیں کہ قدوہ حسنہ، تو یہی چیز جو ہمیں سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنا دیا گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہر شخص جو گھر میں نگراں ہے، قوام ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک اسوہ ہو، وہ ایک قدوہ ہو، یہ ایک بہترین آئیڈیل ہو اپنے گھر والوں کے لیے، کہ بچے کہیں کہ جو ہمارے والد کر رہے ہیں اسی طرح ہم کریں گے، عمل ہو اس میں، اسی میں عمل ہوگا. تو وہ اگر باپ یہ کہہ دے بچے کو کہ جاؤ کہہ دو کہ باپ گھر پہ نہیں ہے، تو اس نے جھوٹ سکھا دیا بچے کو. اب بچہ جھوٹ بولے گا، جب ابا نے جھوٹ بولا ہے تو میں کیوں نہ بولوں. اور وہ ایک دفعہ نہیں، وہ اس کی شخصیت میں رکھ دیا، اس نے رکھ دیا. بالکل. اب وہ یہی کہے گا میرا ابا جھوٹ بولتا ہے تو میں کیوں نہ بولوں. تو لہذا پھر یہی ہے کہ ہمیں پوری طرح اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ یا ہمارے عمل کا کوئی بھی کردار وہ بچے کے ذہن میں راسخ ہو چکا ہے. وہ یہی کہے گا کہ میرے ابا یہ کرتے ہیں، میرے دادا یہ کرتے ہیں، میرے نانا یا میرے چچا وہ یہ کرتے ہیں، تو لہذا میں بھی کر لوں تو کیا حرج ہے. تو
تو یہیں سے وہ تربیت بگڑ جاتی ہے. تو اسی لیے پھر وہ قدوہ اور نمونہ بننا یہ ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے تربیت کا، کہ بچے خاص طور پہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، چھوٹوں کو نہیں دیکھتے بلکہ بڑوں کو دیکھتے سر آپ کا ایک آرٹیکل ہے کہ 20-22 مقامات جہاں اللہ کے نبی نے اشاروں سے ہیں. جی ہاں بتایا ہے، تو یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کہیں نہ بولنا بھی بالکل تربیت ہے. بالکل تربیت ہے. اور یہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ تو نہیں بولتے تھے کہ جیسے بڑے اہم پوائنٹ ہے صاحب کہ نے بات کی، لیکن کئی دفعہ صرف وہ ایک اشارہ ہی کر دیا کہ ہاتھ میں 2 چیزیں لے لیں اور یہ کہا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں میری امت کے لیے حرام ہیں، مردوں کے لیے حرام ہے، سونا اور ریشم. اور اس کے بعد اس کا نام ہی نہیں لیا تاکہ وہ جی ہاں دکھا دی نا، ہاتھ میں لے کر دکھا دی. تو اس طرح اور بھی کتنے ہی ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے اشارے کر کے یا آپ کے وہ چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے کہ نبی کے اس پہ ناراض ہیں. چہرے سے نظر آ جاتا تھا، فوراً نظر آ فوراً پہچان جاتے تھے کہ یہ بات پہنچی. صاف شخصیت. جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی سمجھ جاتی تھی کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں. بس وہ اتنا ہی کرتے تھے، اس کے بعد بولتے بھی نہیں تھے، کئی دفعہ بولتے بھی نہیں، کہیں وہ زیادہ نہ ہو جائے کسی. جی ہاں تو یہی چیز ہے کہ یہ ماشاءاللہ یہ تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ بچوں کو احساس ہو کہ وہ ہمارا باپ جو ہے ناراض. بہت عمدہ. بلکہ پریکٹیکل مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایک اس پہ لیے کھیتی پہ اور روڑی پہ، تو وہاں پر ایک بکری کا بچہ تھا. آپ نے فرمایا کون اس کو خریدے گا؟ ایک پریکٹیکل تربیت تھی. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مردہ ہے، اگر زندہ ہو تو پھر بھی تعمل ہوتا، مردے کو کون خریدتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نگاہ میں اس بکری کے بچے مردہ بچے سے بھی یعنی وہ ایک ہی دفعہ یہ سمجھایا اور وہ پکا ہو کے دل میں بیٹھ گیا. سورہ عصر میں ڈاکٹر صاحب سورہ عصر بڑی قیمتی صورت ہے. جی 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 امام شافعی نے فرمایا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی بھی صورت نازل نہ ہوتی تو تربیت کے لیے یہ کافی تھی، ہدایت کی، جنرل ہدایت کے لیے، احکام کے لیے تو نہیں، جنرل ہدایت کے لیے. اب سورہ عصر میں نظام تربیت پہ کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیں قرآن مجید کا جو فلسفہ تعمیر و ترقی ہے یا انسانی شخصیت کی تعمیر ہے، وہ ہم سورہ عصر سے لے سکتے ہیں. 4 پوائنٹ ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہے. اور اس میں کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، ان لگایا پھر الف لام لگایا، تاکید پیدا کی، پھر انسانیت جنس انسان خسارے میں ہے، پھر اس سے ایگزمپٹ کیا الا الذین آمنوا. اس کا مطلب ہے تربیت کا بنیادی اصول جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے ایمان اور عقیدہ ہے. عقیدہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان، رسول کی پہچان، یہ بچوں کو دینی چاہیے، یقین، آخرت پہ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو یہ بنیادی کردار ہے کہ ایمان کا، عقیدے کا. اور اس کے بعد ہے کہ وہ عامل الصالحات، یہاں پر آتا ہے کہ عبادات ہے. اچھا. اور عمل صالح کون سے ہوتا ہے کہ وہ جو سنت کے مطابق ہو، بالکل، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اخلاص اس میں ہونا چاہیے. بڑے لوگ مخلص ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات سنت پہ نہیں ہوتے. جی وہ بھی مسئلہ ہے. جی. تو عمل صالح وہ عمل ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا، اس کے اندر اخلاص ہوگی اور عقیدہ درست ہوگا. الاخلاص والمتابعہ. ٹھیک ہے. تو یہ اگر ہم اپنے سے کوئی کہہ دیں کہ یہ عمل صالح و عمل صالح نہیں ہے، تو شخصیت کی تعمیر عقیدہ کے بعد عمل صالح سے بنتی ہے. اگر کوئی شخص بہت سے عمل کرتا ہے، دنیاوی لحاظ سے وہ ایک شخصیت اس کو کہتے ہیں، لیکن قرآن کے روح سے وہ شخصیت نہیں ہے، ختم ہو جائے گا. وہ شخصیت ایسی ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ہے، بلکہ شخصیت بنتی ہے ایمان، عقیدے اور اس کے بعد عمل صالح سے. اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق اور سچ بات کی وصیت کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے. یعنی جو نیکی خود کر رہے ہیں اسی پر ڈیپینڈ نہیں کرنا، بلکہ اس نیکی کو آگے بتانا ہے کہ خیر اور شر کی بات کون سی ہے. یہ ضروری ہے نا، بچوں کو یہ بتانا چاہیے، اویئرنیس دینی چاہیے کہ اخلاقیات کے ساتھ کیسے بچے نے کرنا ہے اور کیا چیزیں ان کے لیے اچھا ہے اور کیا چیزیں ان کے لیے برا ہے. آخری نمبر پر جو ہے کہ وتواصوا بالصبر، یہ اخلاقیات کا پہلو ہے. صبر ہے، شکر ہے، وہ کرنا پڑے گا، وہ کرے گا. تو یہ تربیت کے جو 4 اصول ہیں، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں ہماری زندگی جو ہے وہ اس سے شخصیت بھی ڈیولپ ہوگی. انسانی تربیت کے جو اصول ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہے پاکیزہ ماحول. اس پوری کتابیں موجود ہیں سورہ عصر پہ، اس کو یعنی پڑھ لینا چاہیے کوئی تفسیر. پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، شریعت میں تربیت کے نظام میں تدرج اور تیسیر ہے، گریجویلٹی اور اس میں ایزینس پیدا کرنا. تو اسلام میں یہ بھی ہے نا کہ مقاصد تربیت میں کہ کم از کم آپ درجہ بدرجہ اصلاح کریں. جی بالکل. شراب بھی درجہ بدرجہ حرام ہوئی تھی. بالکل، یہ تو پھر اسلام کا ایک کہہ لیجیے ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بتدریج آئی ہے. جی. تو اس میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک تو قرآن کریم کا طریقہ کار تھا اور ایک آپ کا بھی طریقہ کار تھا، اسی سے متاثر تھا قرآن سے. جی ہاں. تو وہ بھی اس کے مطابق آپ نے ایک چیز جیسے منع کر دی. اب جیسے کہ وہ بعض قبائل کے لوگ آئے جن کے ہاں شراب کا تھا، تو آپ نے ان سے کہا کہ یہ برتنوں کے نام دے کے جن میں وہ شراب بناتے تھے کہ ان کا استعمال مت کرو. اچھا. وہ برتنوں کا ہی استعمال آپ نے بالکل بند کر دیا کہ یہ اس لیے کہ اس سے شراب کی طرف جائے گا ان کا اچھا، یہ بھی ذہن. ایک حکمت تھی. یہ بھی حکمت تھی. اور پھر جب دیکھا کہ اب یہ پختہ ہو گئے ہیں تو پھر آپ نے کہا کہ سب کو استعمال کرو ولا تشربوا مسکرا. اچھا، پہلے منع کیا تھا. پہلے منع کیا تھا کہ یہ برتن ہی استعمال مت کرو. جیسے کہ وہ ذکر آتا ہے مختلف ان برتنوں کا یا بڑی حکمت تھے، تو اس سے منع کیا، یعنی اس طرف جانے نہیں دینا، جانے ہی نہیں دینا تاکہ راستہ ہی بند ہو جائے. اور اس کے بعد کہہ دیا کہ جو اشربوا فی کل وعاء ولا تشربوا مسکرا، جو بھی برتن ہے اس میں تم پی سکتے ہو لیکن بس شراب نہیں پینی، نشہ نہیں کرنا، نشے سے بچا لیا. تو یہاں دیکھ لیجئے کہ پہلے ان کے ذہن سے بالکل اس کو نکال دیا، یہ چیز ہونی نہیں چاہیے. اور اس کے بعد پھر وہ اجازت دے دی کہ ہاں استعمال کر سکتے ہو لیکن نشہ نہیں کرو گے، نشہ نہیں پیو گے، شراب نہیں ہوگے. تو یہ ہے اس طرح بتدریج آیا. ایک دم ایک چیز کو روکنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کو روک کے اور پھر اس کو اجازت دے دینا، تو یہ ایک طرح سے ایک بہترین پہلو تھا، بہترین طریقہ تھا جو آپ نے استعمال کیا. تو اس سے جو ہے بات سمجھ میں آ گئی لوگوں کو. اور اس کے علاوہ اور کتنی ہی مثالیں ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخاطب کو دیکھ کر، جی اس کی نفسیات کو دیکھ حسب کر لیاقت جواب دیتے، اس کے جواب دیتے. باہر نفسیات بھی تھے. کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کام میں کروں کہ سب سے اچھا کام کون سا ہے، یہ کام ہے. دوسرے نے پوچھا ہے، اس کو دوسرا بتا دیا، تیسرے کو تیسرا بتا دیا. عورتوں کو بھی ڈیفرنٹ جواب دیے، ان کو بھی ڈیفرنٹ جواب دیے اس کے ان کے احوال کے مطابق. اور یہ خواتین کے لحاظ سے وہی تربیت کا معاملہ جو آ جاتا ہے کہ آپ نے کتنی ان کے لیے وقت رکھا ہے، اہتمام کیا اس بات کا کہ جب انہوں نے کہا کہ سارا وقت تو مرد لے گئے، اب ہم کیا کریں. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بہت ہی اہمیت دی. جی. کہ آپ نے ان کے کہنے کے پر جب جگہ ہو گئی آپ خود تشریف لے گئے، خود جا کے ان کو باقاعدہ درس واعظ و نصیحت کی ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عید کے موقع پر جب کہ آپ نے مردوں کو خطاب کیا، پھر عورتوں کی طرف تشریف لے گئے اور ان کو خطاب کر کے ان کو بتایا ان کے جو مسائل تھے کہ تم جو یہ باتیں کرتی ہو کہ تکسرن اللعن و تکفرن العشیر، کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، تو یہ بتا دیے کہ یہی چیزیں جو ہیں جہنم میں لے جاتی ہیں، تو لہذا ان سے بچا کرو. اور پھر صدقہ و خیرات کی بات، حل بھی دیا، حل بھی بتا دیے صدقہ کرو کہ تمہاری انشاءاللہ آخرت جو ہے وہ سنور جائے گی. تو یہی دیکھ لیجئے کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبہ حیات میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسا تربیتی نظام بنا رکھا تھا، ان کو باقاعدہ اس کو متعین کر رکھا تھا. اس کے مطابق ان سے بات کرتے تھے کہ چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو لیکن آپ نے ضرور اس کی تربیت کی ہے، نصیحت کرنی ہے. تو اسی لیے ہمارے لیے جب کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الدین النصیحہ، کہ دین ہے، جیسے کہ ابھی سورہ عصر کی بات ہوئی، تو یہی تو چیز ہے اس میں کہ دین ہے ہی نصیحت کا نام، للہ ولی رسولہ ولی کتابہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، پورے معاشرے کے لیے ہے. اس میں حکمران بھی آ گئے، عام لوگ بھی آ گئے، ان سب کے لیے وہ نصیحت ہے. تو وہ یہی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، خلفائے راشدین نے کیا، عوام نے سیکھا. تو انہوں نے بھی اپنے جو حکمران تھے ان کے سامنے وہ بھیگی بلی بن کے نہیں بیٹھے رہے، بلکہ جو حق بات تھی کہی ان کے آسان طریقے سے، ادب سے، احترام سے. تو یہی طریقہ ہے کہ ہر جگہ وہ تربیت کا ہی یہ اصول کار فرما ہے کہ جس کی وجہ سے تمام چیزیں جو ہیں اچھے طریقے سے ہوتی ہیں. لیکن ہم جو مغرب کی تقلید میں اس طرح چلے جاتے ہیں اس سے پھر اصل مسئلہ ہی امن و امان کا بن جاتا ہے. تو وہی چیز جو ہے وہ تربیت کا فقدان، داعی جو ہے وہ سب کا ذمہ دار ہے، وہ سب کو ٹائم دے گا. جی ہاں، اور یہ ایک فل فلیج جاب ہے، دعوت اللہ. اچھا، اداروں کا بھی ایک مختصر آپ بتا دیں کہ اداروں میں بھی تربیت کی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو گھر ہے، خاندان ہے، جی پیرنٹس ہیں، وہ بچے جو ہے نا اپنے پیرنٹس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پیرنٹس اگر اچھے ہوں گے، سلیقہ مند ہوں گے، ٹائم دیں گے، ان کی اصلاح کریں گے تو بچے بہت سیکھیں گے. اور زیادہ تر بچہ جو ہے نا اپنے پیرنٹس سے سیکھتا ہے، اپنے خاندان سے سیکھتا ہے. اس کے بعد جو اگلا ہے وہ ادارہ، وہ ہماری مسجد ہے، ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر بچے بڑا اہم ادارہ ہوتا تھا کبھی. ہاں، بچہ وہاں پہ تربیت بھی، قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز وہاں ہوتا ہے. اور اگر وہ مسجد میں جائے ہی نہ، ہاں،
تیسری بات جو ہے سکول ہے، سکول ہے، اس کے بعد پھر کالج ہے، یونیورسٹیز ہے، یہاں سے بھی بچے کی تربیت ہوتی ہے. لیکن بیسک جو بات ہے وہ گھر سے شروع ہوگی، وہ مدرسے سے شروع ہوگی، کیونکہ وہ ارلی ایج کے اندر بچہ ہوگا، اس کے اندر جو چیزیں ڈیولپ ہو جائیں گی وہی آگے تک اگر یونیورسٹی میں جا کے بھی اس کی تربیت نظر نہیں آ رہی تو پھر کدھر فالٹ پیچھے رہ گیا. سارا یونیورسٹیوں کا قصور تو نہیں ہے، سارا یونیورسٹی کا قصور نہیں ہے. اس میں پھر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ معاشرہ بھی بہت بڑا رول ادا کرتا ہے انسانی اوورآل رویے کیا ہے ہمارے. تو اس لیے ہمیں جو بنیادی طور پر فوکس کرنا چاہیے وہ ہمارے گھر کو کرنا چاہیے، پیرنٹس کو اپنی ذمہ داری، اسکول بھی ہاں بچوں کو ٹائم دینا چاہیے. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ اسکول اور کالج کا. اب تو بعض اسکول یہ کہنے لگے نہیں ہم پرسنل چیزیں ڈسکس نہیں کرتے، بھائی اس کی جو تربیت ہے وہ آپ نے کرنی ہے. کوئی مسئلہ بچوں کو پرسنل ہو جائے آپ نے ڈیل کرنا ہے پیار محبت سے. بہرحال بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی ہے الحمدللہ. قرآن و سنت کا نظام تربیت، معاشرے میں نظام تربیت کیا ہے، اتنی خوبصورت باتیں، اتنی اسٹڈیز، کئی سالوں کا نچوڑ آپ کے سامنے مہمانان گرامی اور اساتذہ کرام نے شیئر کیا ہے. ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین کرام، پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر عبدالغفار بخاری صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.